قدیم زمانے کی بات ہے جب شہر نیشاپور اپنی دیانتداری اور علم و تجارت کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں ایک مشہور اناج فروش رہتا تھا جس کا نام عبدالرشید تھا۔ وہ صرف دولت مند نہیں بلکہ ایماندار اور خدا ترس انسان بھی مانا جاتا تھا۔ عبدالرشید کے گودام میں شہر بھر کا اناج ذخیرہ ہوتا تھا۔ گیہوں، جو، چاول اور قیمتی مسالے، ہر چیز ناپ تول کے ساتھ فروخت کی جاتی تھی۔ اس کے پاس 7 ملازم تھے جو برسوں سے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ عبدالرشید ان پر اتنا اعتماد کرتا تھا کہ کبھی حساب تک خود نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جہاں آنکھ بند ہو وہیں ہاتھ کھل جاتا ہے۔ ایک دن عبدالرشید نے محسوس کیا کہ گودام سے اناج کم ہو رہا ہے مگر حساب بالکل درست نکلتا ہے۔ اس نے کئی دن تک خاموشی سے مشاہدہ کیا لیکن کوئی ثبوت ہاتھ نہ آیا۔ آخرکار ایک رات اس نے دعا کی، اے اللہ، اگر میرے رزق میں خیانت ہو رہی ہے تو مجھے سچ دکھا دے۔ اگلے دن اس نے شہر کے مشہور حکیم عدل حکیم سلمان کو بلا بھیجا۔ وہ شخص عقل، نفسیات اور انسانی فطرت کو پہچاننے میں یکتا تھا۔ حکیم سلمان نے ساری بات سنی اور صرف اتنا کہا، چور ہاتھ سے نہیں اپنے خوف سے پکڑا جاتا ہے۔ حکیم نے حکم دیا کہ کل سب ملازم گودام میں جمع ہوں۔ اگلی صبح 7 ملازم قطار میں کھڑے تھے۔ حکیم سلمان نے ہر ایک کو ایک کپڑا دیا اور کہا، آج تم سب اس کپڑے سے اناج تولنا، مگر یاد رکھو، جس کے دل میں خیانت ہوگی اس کے کپڑے پر اناج کے دانے خود چپک جائیں گے۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ کپڑا؟ دانے؟ یہ کیسا امتحان تھا؟ چور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، اگر واقعی کچھ ہو گیا تو؟ مگر وہ خاموش رہا۔ دن بھر سب نے تول کی۔ شام تک سب کپڑے واپس جمع کیے گئے۔ ظاہر میں سب کپڑے بالکل صاف تھے۔ ملازم مطمئن ہو گئے۔ چور کے دل میں بھی سکون آیا۔ لیکن رات کو جب سب سو رہے تھے، چور بار بار اپنا کپڑا دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے دانے ابھریں گے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا، میں کپڑا دھو دیتا ہوں، اگر کچھ ہوگا بھی تو مٹ جائے گا۔ اس نے کپڑا دھو ڈالا اور خشک کر کے رکھ دیا۔ اگلی صبح حکیم سلمان نے سب کو بلایا۔ انہوں نے کپڑوں کو ایک ایک کر کے دیکھا، سب برابر۔ پھر حکیم نے صرف ایک بات کہی، جس نے کپڑا دھویا ہے وہی چور ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ عبدالرشید چونک اٹھا۔ حکیم سلمان نے کہا، میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ دانے واقعی چپکیں گے۔ یہ صرف ضمیر کا امتحان تھا۔ بے گناہ کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے مان لیا کہ وہ روز تھوڑا تھوڑا اناج چرا رہا تھا اور برسوں سے یہی کر رہا تھا۔ عبدالرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، مجھے اناج کے نقصان کا دکھ نہیں، مجھے اپنے اعتماد کے ٹوٹنے کا دکھ ہے۔ حکیم سلمان نے فیصلہ سنایا، یہ شخص شہر چھوڑ دے مگر زندگی بھر حلال کمائے تاکہ اس کا ضمیر دوبارہ زندہ ہو۔ لوگوں نے اس دن یہ سیکھا، چور ہمیشہ ہاتھوں سے نہیں پکڑا جاتا، اکثر وہ اپنے خوف، اپنی گھبراہٹ اور اپنے ضمیر سے پکڑا جاتا ہے۔ اختتامیہ جملہ، ایمانداری وہ تول ہے جس میں کمی بھی خود بول پڑتی ہے۔